السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ویورز کیسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں رکھے۔ تو چلیے سورۃ حجر کے آخری رکوع کی طرف بڑھتے ہیں، رکوع نمبر 6۔ اس کو ہم 2 پارٹ میں پڑھیں گے۔ پارٹ نمبر 1 کا آج آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ اور تحقیق اور بے شک کذب جھٹلایا اصحاب الحجر وادی حجر کے لوگوں نے المرسلین پیغمبروں کو۔ وادی حجر کے باشندوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا۔ اب جو بھی بستی تھی، وادی حجر ہو، ایکا والے لوگ ہوں جو کہ جھنڈ والے جن کو کہا گیا، قوم عاد ہو، سمود ہو، قوم لوط ہو، جو بھی قومیں آئی ہیں، اب انہوں نے تو اپنے ہی پیغمبر کو جھٹلایا، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا رسولوں کو جھٹلایا۔ جس نے ایک رسول کو جھٹلایا اس نے گویا سب رسولوں کی تکذیب کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو سخت ناپسند فرمایا کہ انہوں نے بھی انبیاء کو جھٹلایا، اللہ کے رسولوں کو جھٹلایا، کہ کوئی رسول نعوذ باللہ نہیں ہے، ہمارے جیسے انسان ہیں، ان کے پیغام کو نہیں مانا، اللہ کی وحدانیت کو نہیں مانا۔ اصل چیز جو سوچنے کی ہے، سمجھنے کی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ان بستی والوں نے اللہ کے احکام کو، اللہ کے رسولوں کو نہیں مانا، تکذیب کی، تو کیا انجام ہوئے۔ اصل چیز ہماری یہ نہیں ہے کہ ہم اس چیز میں پڑ جائیں کہ وہ بستی کس جگہ پہ واقع تھی اور وہ اس بستی کے رہنے والوں نے کیا کیا کیا، کیسے کیا۔ بس جو اس قرآن پاک نے ہمیں اتھینٹک نالج دیا ہے وہی ہمارے لیے کافی ہے، کہ اللہ کی آیتوں کو انہوں نے جھٹلایا۔ وَآتَيْنَاهُمْ اور ہم نے ان کو دیا آیاتنا اپنی آیتیں، فَكَانُوا پس وہ تھے انہا اسے مُعْرِضِينَ رات برتتے رہے، روگردانی کرتے رہے، وَكَانُوا اور وہ تھے يَنْحِتُونَ تراشتے، من الجبال پہاڑوں سے، بیوتن گھر، آمینین بے خوف و خطر، یعنی کہ اتنے وہ طاقتور قسم کے لوگ تھے کہ وہ بے خوف و خطر پہاڑوں میں گھر تراش کے رہتے تھے۔ اتنی یعنی کہ اللہ نے ان کو طاقت دی ہوئی تھی، لیکن طاقت کا نشہ بھی تو بہت ہوتا ہے نا، وہ بدمست تھے طاقت کے نشے میں، اللہ کو پہچان نہیں سکے۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ پس ان کو بھی پکڑ لیا ایک کڑک نے، خوفناک تھی جو، مصبحین صبح ہوتے ہی، اکثر عذاب صبح ہوتے ہی آیا کرتے تھے، یعنی کہ رات کے آخری حصے میں ہی ان پر عذاب آ جاتا، کہ صبح بھی ان پر نہیں ہوتی تھی ان ظالموں پر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ ان ظالموں پر صبح بھی نہ ہوئی۔ فما اغنا پس نہ کام آیا انہم ان کے ما کانوا یکسبون جو کماتے تھے، کچھ کام نہ آیا، اللہ کے عذاب کو دور نہ کر سکا۔ وما خلقنا السماوات اور نہیں ہم نے پیدا کیا آسمانوں کو، والارض زمین کو، وما بینہما اور جو اس کے درمیان ہے، الا مگر بالحق کی حق کے ساتھ، یعنی کائنات کی ہر چیز جو آسمان اور زمین میں، ان سب کو اللہ تعالیٰ نے عبث پیدا نہیں کیا، بیکار پیدا نہیں کیا، حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور یہ سچ ہے کہ اللہ نے یہ کائنات بنائی ہے۔ وَإِنَّ السَّاعَةَ اور بے شک قیامت کی گھڑی لآتیۃ آنے والی ہے، فاصفحی پس آپ درگزر کریں، الصفح الجمیل جو کہ بڑا خوبصورتی کے ساتھ درگزر آپ کرتے ہیں، ایسے ہی آپ کرتے رہیے۔ ان بے شک ربک آپ کا رب هو الخلاق العلیم وہ بڑا پیدا فرمانے والا ہے اور بڑا علم رکھنے والا ہے، یعنی اس سے بڑھ کر خالق کون ہو سکتا ہے، جس نے کائنات میں چھوٹی سے چھوٹی چونٹی کو بھی بنایا، اور چھوٹے سے چھوٹے کیڑے سے لے کر بڑے سے بڑے ہاتھی اور بڑے سے بڑے جانور بھی اس نے پیدا کیے، اور یہاں تک کہ انسان کو اتنا اچھا ذہن، عقل، دماغ، شکل دے کر بھیجا، تو اس سے بڑھ کر خالق کون ہو سکتا ہے۔ وَلَقَدْ اور تحقیق آتَيْنَاكَ ہم نے آپ کو عطا کی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی عطا کی طرف اشارہ فرمایا کہ قرآن پاک جو ہے اس میں ایک اللہ کی عطا ہے۔ قرآن پاک ویسی تو ساری پوری کتاب اللہ کی عطا ہے، لیکن اس میں ایک خاص چیز جو اللہ نے ذکر فرمایا کہ ہم نے آپ کو عطا کی 7 من المثانی جو دہرائی جانے والی آیتیں ہیں، والقرآن العظیم اور یہ عظمت والا قرآن اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا، یعنی قرآن، اور پھر اس میں 7 آیتیں یعنی سورۃ فاتحہ جو بار بار پڑھی جاتی ہے، یعنی نماز میں بھی اس کو رکھا گیا، تو یہ بار بار پڑھی جانے والی، دہرائی جانے والی سورت ہم نے آپ کو عطا کی، اور یہ شفا کے نام سے بھی جانی جاتی ہے سورۃ الفاتحہ۔ تو لا تمدن آپ اٹھا کر نہ دیکھیے، ای نئی کا اپنی نگاہیں، الا اس کی طرف، ما جو متانا ہم نے فائدہ دیا ہے، بھی اس کا، ازواجم منہم ان میں سے جو گروہ ہے، آپ نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھیے جو ہم نے فائدہ دیا، ازواجم منہم ان میں سے مختلف گروہوں کو، لا تحزن اور نہ آپ غمگین ہوں، علیہم ان پر، واحد اور جھکائے رکھیے جناح کا اپنے بازو، للمؤمنین ایمان والوں کے لیے، اپنی شفقت اور التفات کے بازو اپنے جو ایمان لانے والے اہل ایمان ہیں ان کی دل جوئی کے لیے آپ جھکائے رکھیں، ان کی طرف آپ متوجہ بالکل نہ ہوں۔ وقل اور آپ فرما دیجئے، انی بے شک میں، انا النذیر المبین میں تو کھلا ڈر سنانے والا ہوں، یعنی کافروں کے لیے عذاب الہی سنا دیجئے،
اور آپ ان کو بتا دیجئے کہ میں تو ڈار سنانے والا ہوں، باقی جو کچھ تم کرو گے وہ تمہارے اوپر ہے، اس کی ذمہ داری۔ اور فوکس جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ پہلے ایمان پہ رکھیے، ان کے ساتھ جو التفات توجہ کا رشتہ ہے اس کو قائم رکھیے۔ یہیں پر رکوع نمبر 6 کا پارٹ نمبر 1 مکمل ہوا، انشاءاللہ پارٹ نمبر 2 کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔